السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم قاعدے کے سبق میں پڑھیں گے تختی نمبر 15، تخفیم اور ترقیق۔ تخفیم اور ترقیق ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں بھی پڑھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تخفیم کے معنی ہوتے ہیں پر کرنے کے یا پر پڑھنے کے، اور ترقیق کے معنی ہوتے ہیں باریک پڑھنے کے۔ اس میں ہم نے را کی حالتوں کو سمجھا کہ را کو کب کب باریک اور کب کب جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے پچھلی جو کلاس ہے وہ ہماری را کے حرف را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو کب کب حروف را کو کب کب باریک اور کب کب جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تخفیم اور ترقیق 3 الفاظ میں ہوتی ہے، وہ ہے الف، را اور لام۔ تو ہم نے را تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم جن الفاظوں کی تخفیم اور ترقیق پڑھیں گے وہ ہے لفظ الف اور لام۔ لفظ الف اور لام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس سے پچھلی کلاس ہے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا، اور چند باتیں اب دوبارہ میں آپ لوگوں کے ذہن نشی کروانا چاہوں گی کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہر حالت میں پر پڑھ جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہر حالت میں کیا پڑھے جاتے ہیں؟ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ جو بالغان اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی پینسل لے کر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہر حالت میں جو ہیں وہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ تخفیم کے الفاظ جو ہیں یہ وہ الفاظ ہیں۔ اب ترقیق یعنی کہ جو باریک پڑھے جانے والے الفاظ ہیں وہ حروف مستعلیہ اور را، لام اور الف کو نکال کے باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کے 7 لفظ ہو گئے، اور یہ جو الف، را اور لام ہیں ان کو نکال کے، کیونکہ الف، لام اور را جو ہے یہ کبھی باریک اور کبھی پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان الفاظوں کو نکال کے باقی کے جو حروف تہجی کے جتنے بھی الفاظ بچتے ہیں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے، ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے تختی نمبر 15 تفخیم اور ترقیق میں ہم نے را والی جو را کی جو حالتیں تھیں کہ را کو کب کب باریک اور کب کب پر پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کے ذہن نشین اچھی طرح یہ بات ہو گئی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے اسی تختی میں الف اور لام کے بارے میں کہ الف اور لام کو کب کب باریک اور کب کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مثالوں سے بھی سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو مثالوں سے بھی یہ سمجھا دوں گی کہ کب کب باریک اور کب کب یہ پر پڑے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الف ہوتا ہے نا یہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، اس سے پہلے والا الفاظ دیکھا جاتا ہے۔ الف کو پر پڑھنے کی صورتیں یہ ہے کہ الف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے لفظ کو دیکھا جائے گا۔ الف کو پر پڑھنے کی حالتیں اس طرح الف جو ہے وہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا کہ اس سے ما قبل جو الفاظ ہے اگر تو وہ موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر وہ باریک ہے تو اس کو الف سے پہلے والا لفظ اگر باریک ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے اگر لفظ ہے قا، نقطوں والا قا ہے، اور اس کے آگے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ بھی ہم سمجھیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کی ذہن نشی کروا دوں۔ جیسے لفظ ہے قا، تو اب قا جو ہے وہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے۔ اب ہم پڑھیں گے قا، اس کو جو ہے الف کو موٹا، اس کا جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو آواز ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الف سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ پر ہے۔ اسی طرح اگر الف باریک کی صورت میں ہوگا، الف کی ترقیق کب ہوگی؟ جب الف سے پہلے والا لفظ، الف سے جو پہلے والا لفظ ہے وہ باریک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، جیسے جا، آ،
جب قو پڑھا تھا تو الف جو ہے اس کا جو آواز ہے وہ خود بخود موٹی نکلی تھی. آپ اس کی مشق کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے قو قو. اب مثالوں کے چند الفاظ اگر میری ذہن سے نکلیں تو میں آپ کو وہ بھی ذہن نشین کرواتی ہوئی جاؤں گی. اسی طرح جیسے جا آ جا ما. تو اب یہ کیا الفاظ ہے؟ یہ الف کی ترقیق یعنی کہ الف کو باریک پڑھا جائے گا. الف کو باریک پڑھا جائے گا. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو الف کی جو تفخیم اور ترقیق وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طرح اب لام جو الفاظ لام ہے اب ہم اس کی تفخیم اور ترقیق کو سمجھتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم لوگ مثالوں کی طرف آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو 3 الفاظ ہیں جو الف را اور لام ان کو کب کب باریک اور کب کب موٹا پڑھا جاتا ہے آپ لوگوں کی اچھی طرح یہ جو بات ہے وہ ذہن نشین ہو جائے. تو اب آتے ہیں ہم لام حروف لام کی طرف. اللہ کا جو لام ہوتا ہے نا، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے. اللہ کے لام سے پہلے جیسے لفظ ہے نا اللہ اللہ، تو اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کا لام جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. یعنی کہ اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا. اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کا لام جو ہے وہ اس کو تفخیم مطلب موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اللہ کے لام سے پہلے اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو وہ باریک پڑھا جائے گا. اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. اگر اس سے پہلے والے الفاظ پر جو ہے وہ زیر ہوگی تو اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. جیسے بسم اللہ، میم لام زیر ہے نا ملا. جیسے اللہ اللہ تو اللہ کا لام موٹا پڑا گیا اللہ. جیسے اور بھی مثالیں میں آپ کو انشاءاللہ مثالیں دے کے سمجھاؤں گی. ہم مثالوں کی طرف جائیں گے تو جیسے اللہ تو اللہ تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ کا لام پر پڑا گیا. اسی طرح جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو میم لام زیر ہے نا نیچے، میم لام زیر مل لام کھڑا زبر لا مل لا. تو اب اس کو جو ہے اللہ کا لام جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا. تو باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں یہ تمام لام جو ہیں یہ باریک پڑھے جائیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو بات ہے آپ لوگوں کی ذہن نشین ہو گئی ہوگی. اب انشاءاللہ ہم الف اور لام کی تخفیم اور ترقیق کی چند مثالیں جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. جیسے لفظ ہے آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہم اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک و طیب ہو. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ان اللہ، دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آ گئی تو اب اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. ان اللہ واللہ واللہ اللہ فاللہ من اللہ رسول اللہ. دیکھیں لام پر پیش آ گئی تو اللہ کا لام پھر بھی موٹا پڑا جائے گا. زبر اور پیش کی حالت میں جو ہے اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. رسول اللہ قال اللہم ہم دیکھیں اب دیکھیں الف کا بھی پتہ چل گیا. دیکھیں قا ہے نا، الف سے پہلے والا لفظ دیکھیں گے اگر وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو الف جو ہے، الف کا جو آواز ہے اس کا جو ہے ساؤنڈ ہے وہ موٹا ہوگا. جیسے قال اللہم. اب دیکھیں بسم اللہ، اب اس کو موٹا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیچھے والے لفظ پر زیر آ گئی.
للہ باللہ قل اللہم. دیکھیں اللہ کی لام سے پہلے لام کے نیچے زیر آ گئی. ما واللہم ما، دیکھیں اس کو باریک پڑھا کیونکہ یہ نرمی والے حروفوں میں سے ہے میم. ما واللہم تجلی، اللہ کے لام کے علاوہ جو بھی لام ہوں گے وہ سب باریک پڑھے جائیں گے. ولا صلا، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور لام کو باریک ہی پڑھیں گے. واللیلی صلاۃً، کھڑی حرکات کو ایک مقدار کھینچیں گے. الا الذین، باقی لام تمام باریک پڑھے جائیں گے. ان الذین ان ارتبتم، ان ارتبتم تبتم ارتابوا رب ارجعونی رب ارحمہما. اب اس میں را کی بھی مثالیں آ گئیں. جو تین الفاظ ہیں، جو تخفیم اور ترقیق کے تین الفاظ ہیں، را، لام اور الف، تو اب ان کی تمام کی مشق جو ہے اس میں تمام کی مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ارجعی ارجعوا ارجع لمن ارتضی مرصا. دیکھیں اب الف سے پہلے صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے، مرصاد، یہ خود بخود جو ہے الف جو ہے وہی موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. فی قرطا، یہ دیکھیں موٹا ہو گیا حروف مستعلیہ. الف سے پہلے حروف مستعلیہ پر وہ ہے زبر ہے، حروف مستعلیہ ہے. فی قرطاس فرقۃ کل فرق قم فانذر فاصبر. یہ الف سے پہلے فا پر زبر ہے تو یہ نرمی والا حروف ہے، اس لیے اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. انظر ام صبرنا الم ترا، را پر زبر موٹا. والامر، را پہ پیش را موٹا. بالنظر، را کے نیچے زیر را باریک. امرن اجرن اجرن. اب دیکھیں قالا، یہ الف کی تخفیم مطلب الف موٹا کیونکہ اس سے ماقبل والے الفاظ حروف مستعلیہ میں سے یعنی کہ موٹے حروفوں میں سے. قالا کانا، یہ باریک تو یہ الف بھی باریک. ان شا، دیکھیں شین یہ الف باریک. شانئک هو الابتر. تو یہ ہمارا تختی نمبر 15 تخفیم اور ترقیق کی تختی انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی. کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ لوگ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑوں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ لوگ مجھے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور دعائیں یا اذکار وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ان کی تجوید کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی اور نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ نے کے پاؤں.